یہ پھڈا صرف اور صرف پیسے کا ہے کہ کمپنی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرے. وڈا ایک کمپنی ہے کراچی کی، پہلے یعنی کہ یہ پاکستان پہلی VEDA ویڈا یا ویڈا ہے، ویڈا ہے یہ کراچی کی کمپنی ہے. اس میں کوئی 10-12 لوگ شامل ہیں اور اس وقت ان کی کوئی 20 کے قریب مختلف کمپنیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان میں. یہ 2021 میں چوہدری صاحب یہ پہلی کمپنی تھی پاکستانی، انہوں نے ساز باز کی اور پھر چھٹی کرائی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں یہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی پنجاب بنی تھی، پھر انہوں نے میٹرو بس شروع کی، پھر اورنج لائن ٹرین اور پھر کئی کچھ. تو اس وقت ترک ایک کمپنی تھی آپ کو یاد ہوگا، بالکل البراک. 2013 سے 2021 تک ان کے پاس ٹھیکہ تھا اور انہوں نے جو ٹھیکہ لیا اس وقت چوہدری صاحب، چونکہ تیل کی قیمتیں کم تھیں اس وقت انہوں نے 368 روپے پر کلومیٹر اچھا کے حساب سے ٹھیکہ انہیں ملا. بعد میں انہوں نے پھڈا ڈال دیا 5 سال کے بعد کہ ہمیں تو گھاٹا پڑ گیا، تیل بڑھ گیا یہ وہ. تو یہ کمپنی پھر 2021 میں آئی، یہ کراچی کی کمپنی ہے، عمار خان ان کے مالک ہیں. تو یہ کمپنی آئی، انہوں نے اس کمپنی. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ کنفیوژن دور کریں. 368 روپے پر کلومیٹر جو ٹھیکہ تھا وہ اس میں یہ کنڈیشن نہیں تھی کہ اس میں کتنی سواریاں بیٹھتی ہیں کتنی نہیں بیٹھتی، انہوں نے جتنا سفر کرنا ہے انہوں نے پر کلومیٹر 368 روپے گورنمنٹ سے چارج کرنے ہیں. جی بالکل، جی بالکل ایسے ہی ہے کہ پر کلومیٹر کے حساب سے آنے جانے کے. میں ادھر سے بیٹھا ہوں ایک سٹاپ سے دوسرے، انہوں نے وہ چاہے 100 کلومیٹر کریں چاہے 50 کریں، انہوں نے 368 روپے پر کلومیٹر چارج کرنا. انہوں نے اس کمپنی کا چونکہ لین دین پہ گورنمنٹ سے پھڈا تھا اس وقت، تو یہ ایک نئی کمپنی آئی، انہوں نے پھر کم ریٹ دیے. انہوں نے دیا ریٹ اس کی بجائے، حالانکہ تیل کی قیمتیں بڑھ چکی تھیں اس وقت، 105 روپے تیل تھا پر لیٹر، تو انہوں نے ریٹ دے دیا 304 روپے پر کلومیٹر. اچھا ٹھیک ہے. اب جب یہ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم 60 بسیں آپ کو نہیں دیں گے اور ہمیں قرضہ دیں پنجاب گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا جی کتنا قرضہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی 3 ارب روپیہ چاہیے، ہم نے نئی بسیں لا دی. ایک کنفیوژن اور یہ بسیں یہ حکومت پنجاب کی ملکیت ہیں یا اس کمپنی کی ملکیت؟ جی دیکھیں یہ اس کمپنی نے یہ چائنا سے منگوائی ہیں یا ترکی سے منگوائی ہیں، انویسٹمنٹ ان کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیکہ تو ہم نے لے لیا لیکن ہمیں کوئی 3 ارب روپیہ پنجاب حکومت سے دلایا جائے. تو اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے 206 ارب روپیہ انہیں جو ہے وہ قرضہ دلایا. اس پہ انہوں نے 60 بسیں جو تھیں وہ روڈ پہ لائیں. 206 ارب روپیہ؟ جی بسیں نئی بسیں لینے کے لیے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہو گئی اور پھر چلتے چلتے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. اب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور ہم ان کو جیسے جیسے ایک فارمولا طے ہے کہ جیسے جیسے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی مارکیٹ میں ہم انہیں ویسے ویسے انکریز کریں گے ان کے ریٹ. اب یہ کمپنی جو ہے بلند ترین سطح پر 510 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے چارج کر رہی ہے. اچھا حکومت سے. اس میں بسوں کے چارجز، اس میں مینٹیننس، اس میں ملازمین کی تنخواہیں، جو کچھ بھی ہے اس میں اب بڑھتے بڑھتے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب محسن نقوی صاحب تھے تو انہوں نے پھڈا ڈال دیا تھا کہ ہمارے ریٹ بڑھائیں ورنہ ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں. اب اس وقت محسن نقوی صاحب کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے ان کا جو ریٹ تھا وہ 22 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے انکریز کر دیا. اچھا اس کے بعد پھر یہ بڑھتے بڑھتے اب میں نے بتایا آپ کو کہ 510 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے یہ گورنمنٹ سے چارج کر رہے ہیں. کہاں 304 اور کہاں 510. اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا پورا نہیں پڑ رہا، ہماری جو تنخواہیں تھیں ملازمین کی وہ پہلے پنجاب حکومت کے ہم ویج بورڈ کے حساب سے دے رہے ہیں، تو جو ایوارڈ ہوا ہے ان کا ورک چارجز کا، کچے ملازم ہیں چوہدری صاحب، تو انہوں نے کہا جی پہلے ہم دے رہے تھے اس کے 25,000، اب گورنمنٹ نے ڈنڈا دیا کہ 40,000 پر منتھ کنڈکٹر کی تنخواہ کر دو اور 45 سے 65,000 وہ منیمم ویج جو مقرر کی ہے حکومت نے وہ کرو. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، ہم خسارے میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس ان کا 8 سال کا معاہدہ تھا، 2021 میں لیا، 29 تک انہوں نے چلنا تھا، لیکن اب ابھی 3 سال ہوئے ہیں اور ان کا پھڈا پڑ گیا. اب اس میں عوام پیسے گی، گورنمنٹ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کو 510 روپیہ پر کلومیٹر
کے حساب سے جو انکریز کیا ہے وہ ہم دے رہے ہیں ان کو. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ہمارا 800 روپیہ ہو جائے. اچھا کتنا ہو جائے؟ 800 پر کلومیٹر. پھر جاگے انہوں نے جو تخمینہ میں نے ان کا پڑھا, کانٹریکٹ پڑھا, تو انہوں نے شروع میں بڑی بغلیں بجائی تھیں, بڑی خوشیاں منائی, اور گورنمنٹ نے بھی اعلانات کیے کہ ہم ترک کمپنی کو جو ہے وہ جو ماضی کی حکومت نے کیا تھا ہم اس کو 368 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے دے رہے تھے, تو عوام پاکستان آپ کو مبارک ہو, ہم نے 304 روپے لے لیے, اتنا کم. اب وہ 800, میرا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 800 کہہ رہے ہیں کہ 800 دیں. اب انہوں نے جو فیصلہ لائے ہیں کہ گورنمنٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ لائے ہیں, اب گورنمنٹ اس کے خلاف کل چیلنج کر رہی ہے, اپیل میں جائے گی, اپیل میں جا رہی ہے, اور اس میں عوام پیسیں گے. چونکہ چوہدری صاحب, اچھا جوید صاحب, تقریباً کتنے لوگ ہیں جو اس میں سفر کرتے ہیں؟ جی اس میں مختلف ڈیٹا ہے. اچھا, جو پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا ڈیٹا ہے وہ کہتی ہے کہ جو روزانہ سفر کرتے ہیں وہ 1,20,000 پیسنجر ہیں. اچھا, صرف لاہور میں ایک سروس نہیں ہے, باقی ملتان میں بھی ان کی ہے. لیکن لاہور میں دیکھیں نا, لاہور میں وہ یلو بس ہے, اس کے علاوہ اور ہے, ایک ٹرین ہے, ایک وہ گرین بس بھی ہے. لیکن اس بس کے ذریعے جس کی ہم بات کر رہے ہیں میٹرو بس کی, چوہدری صاحب, لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 87 سے 90 ہزار پر ڈے. اچھا, ہمارے پاس ایک ڈیٹا جو آیا ہے نا, ہمارے پاس وہ آیا ہے صرف میٹرو کے اندر, یہ جو میٹرو لائن ہے لاہور کی, صرف اس کے اندر دن میں 1,69,000 لوگ سفر کرتے ہیں. اچھا سر, میں اورنج لائن کی اب بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں میٹرو بس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. یہ جو ڈیٹا میں نے آپ کو 1,20,000, اب جب تیل کی قیمتیں بڑھی تو اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ تقریباً کوئی 1,80,000 بندہ پر ڈے اس بس کے ذریعے سفر کر رہا ہے, آنے جانے کا. اچھا جو سب جو ٹکٹ لوگ لیتے ہیں, بے شک وہ سبسڈائز ٹکٹ ہے, اس کے پیسے کیا گورنمنٹ کو جاتے ہیں یا اس کمپنی کو جاتے ہیں؟ نہیں, کمپنی کو نہیں جائیں گے, معاہدہ ہے, وہ گورنمنٹ کو جاتے ہیں. آپ سن کر حیران لے جائیں گے کہ 2025-26 کا جو بجٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے, جو سپلیمنٹری ٹوٹل ملا کے ان بسوں کو جو انہوں نے گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے وہ 37 ارب 55 کروڑ پہ ایک سال کی سبسڈی دی ہے, اور اجتے یہ پھر بھی نہیں ہے. اب اس میں ملتان بھی شامل ہے, ٹرین بھی شامل ہے, پنڈی بھی شامل ہے. اب میں آپ کو قبل از وقت یہ بتا دیتا ہوں, یہ انہوں نے کل ان کے بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں لاہور میں, چونکہ چیف منسٹر پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے اس کی چیئرمین ہے, اور اس کا جو اتھارٹی کا بورڈ ہے یہ بہت بڑا ہے. اچھا, اس میں سیکٹری ٹرانسپورٹ ممبر ہیں, اس میں جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں وہ ممبر ہیں, اس میں سیکٹری خزانہ ممبر ہیں, اس میں جناب والا سیکٹری CNW, یعنی کہ 14 سیکٹریز ہیں, اور باقی پرائیویٹ سیکٹر سے. ان کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم ایک تو اس کا فیصلہ پہلے چیلنج کریں گے, اور اس کے بعد ہم ان کو, اگر یہ بات انہوں نے ہڑتال کی تو ہم اس کو بلیک لسٹ کر دیں گے.